بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم بات کریں گے کہ قبر کے اندر صبح و شام کیسے ہوتی ہے، قبر کے اندر موسم کیسا ہوتا ہے۔ تو پیارے دوستو، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا واقعہ اس طرح سے بیان کرتی ہیں کہ وفات کے وقت میرے شوہر کی آنکھیں کھلی تھیں جبکہ جسم میں حرکت نہ تھی اور نہ ہی وہ بول سکتے تھے۔ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو میرے شوہر کی اس حالت کی خبر دی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، اور جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے شوہر کے پاس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ میرے شوہر کی آنکھیں کھلی ہیں۔ انہوں نے اپنے ہاتھ مبارک سے آنکھوں کو بند کرتے ہوئے فرمایا کہ جب موت کا فرشتہ انسان کی روح قبض کرتا ہے تو مرنے والے کی آنکھوں کی روشنی بھی ساتھ ہی چلی جاتی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تو گھر والوں نے رونا شروع کر دیا کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرنے والے کو ہمیشہ اچھے الفاظ میں یاد کیا کرو، کیونکہ اس وقت فرشتے پاس ہی ہوتے ہیں۔ میت کے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگ باتیں کرتے ہیں تو فرشتے ان کی باتوں پر آمین کہتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی، اے اللہ، ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرما اور اس کو اپنے خاص بندوں میں شامل کر لے جن پر تیرا خاص کرم ہے۔ اس کی قبر میں اپنی رحمتیں فرما اور نور سے مالا مال کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا سے ثابت ہوتا ہے کہ جب مسلمان وصال کر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی قبر میں نور اور رحمتیں عطا کر دیتا ہے، اور جب ایک غیر مسلم مر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی قبر کو تنگ اور عذاب سے بھر دیتا ہے۔ اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد انسان کے لیے سب سے زیادہ خطرناک پہلی منزل قبر ہے۔ اگر انسان اپنی پہلی منزل یعنی قبر کے عذاب سے بچ جائے تو اس کے لیے باقی منازل آسان ہوں گی اور انہیں پار کرنے میں اسے کوئی مشکل نہ آئے گی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو مرنے کے بعد بہت سی منزلیں طے کرنا پڑتی ہیں، جن میں سب سے پہلے قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ اگر انسان قبر کی سختی سے بچ جائے تو دوسری منزلیں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قبرستان سے گزر رہے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قبر کا عذاب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم میت کو قبر میں دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اپنے رب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دعا فرماتا کہ وہ آپ کو بھی عذاب قبر سے آگاہ کر دے، جس طرح سے عذاب قبر کو میں نے سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مرنے کے بعد قبر انسان کی پہلی سیڑھی ہے۔ جس بندے کی یہ منزل آسان ہوگی تو باقی سب منزلیں اس کے لیے آسان کر دی جائیں گی، اور جس نے اس منزل سے آسانی حاصل نہ کی تو اس کے لیے دوسری منزل عبور کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آج تک قبر سے سخت ترین منظر کبھی نہیں دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میت کو جب قبر میں داخل کر کے گھر کی طرف لوٹتے ہیں تو میت لوگوں کے چلنے کی آواز کو اچھی طرح سے سنتی ہے۔ اگر مرنے والا سچا مسلمان ہے تو نماز اس کے سر کی طرف، روزہ اس کے دائیں ہاتھ اور زکوٰۃ اس کے بائیں ہاتھ پر، اور دوسرے جتنے بھی نیک اعمال ہوتے ہیں وہ اس کے پاؤں کی طرف آ جاتے ہیں۔ جب بھی قبر کا عذاب کسی قبر والے کے پاس آتا ہے تو اس کی نمازیں، حج، زکوٰۃ، صدقات و خیرات اور اس کے نیک اعمال اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جاؤ، چنانچہ وہ بیٹھ جاتا ہے اور اس کو سورج ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے غروب ہو رہا ہو۔ پھر اسے کہا جاتا ہے کہ تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو جو تمہارے اندر مبعوث ہوا تھا، اور اس کے متعلق کیا گواہی دیتے ہو؟ چنانچہ مرنے والا اگر مومن ہو تو وہ کہتا ہے مجھے ذرا نماز پڑھ لینے دو،
اسے کہا جاتا ہے کہ تم ان قریب یہ کام کر لوگے، پہلے اس سوال کا جواب دو کہ تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو اور کیا گواہی دیتے ہو۔ چنانچہ وہ گواہی دے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین لے کر ہمارے اندر تشریف لائے تھے۔ پھر اس سے بولا جائے گا کہ اسی یقین کے ساتھ تم حیات رہے اور اسی پر تم دنیا سے اٹھائے گئے، اور اسی امر کے مطابق وہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ان سب باتوں کی بعد اس کے لیے جہنم کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے، جسے دیکھ کر وہ خوش ہوتا ہے، اور اسے کہا جاتا ہے کہ اگر تم ان سوالوں کے صحیح جواب نہ دیتے تو تمہارا ٹھکانہ یہ نہ ہوتا۔ غیر مسلم کے بارے میں یہ فرمان ہے کہ جب قبر کا عذاب اس کے جسم کے پاس آتا ہے تو ان کے ارد گرد کوئی بھی نیک آواز نہیں ہوتی جو اس کی حفاظت کر سکے۔ پھر اس کافر کو حکم دیا جاتا ہے کہ یہاں پر بیٹھ جاؤ، تو وہ ڈرتا ڈرتا بیٹھ جاتا ہے۔ تو اس کو آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو وہ کچھ نہ بتا سکے گا کہ یہ کون ہے۔ پھر ان کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا جائے گا تو وہ جواب دے گا کہ میرے علم میں نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں۔ پھر اس سے فرمایا جائے گا کہ تو دنیا میں غیر مسلم تھا اور غیر مسلم مرا، اور غیر مسلم ہی دوبارہ زندہ ہوگا۔ پھر اس کو جنت کا دروازہ کھول کر دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگر تیرے نام اعمال نیک ہوتے تو تجھ کو ہمیشہ کے لیے جنت کا گھر مل جانا تھا۔ پھر اس کو وہاں سے جہنم میں لے جایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ تو نے ہمیشہ گناہوں کی ہو پسند کیا، اس لیے تیرا ٹھکانہ یہ جہنم ہے۔ وہ جہنم کو دیکھ کر حیران ہوگا اور کہے گا کاش میرا بھی نام اعمال نیک ہوتا اور مجھے جنت میں داخل کر دیا جاتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر کو چاروں اطراف سے آپس میں ملا دے گا، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، جو بندہ میرے بتائے ہوئے کاموں پر عمل نہیں کرے گا تو میں اس کے لیے قبر کو تنگ کر دوں گا۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے صبح و شام اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے۔ اہل جنت میں سے ہے تو جنت والوں کا مقام، اور اگر اہل جہنم میں سے ہے تو جہنم والوں کا مقام اس کو دکھایا جاتا ہے، اور پھر کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ کو قیامت کے دن اٹھائے گا۔ اسی طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی اور اس نے عذاب قبر کا ذکر کرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عذاب قبر سے بچائے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال کیا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی ہاں، عذاب قبر برحق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ دیکھا کہ ہر نماز میں عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قبر کی سختیوں اور عذاب سے محفوظ رکھے اور ہمیں قبر میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان نصیب فرمائے۔ پیارے دوستو، جو بھی شخص مرتا ہے اگر مرنے والا نیک ہو تو اس کی قبر ٹھنڈی ہوتی ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نیک لوگوں کی قبر کا موسم بالکل ٹھنڈا رہتا ہے، اور وہ ٹھنڈک ایسے ہی ہوتی ہے جس کو انسان برداشت کر لے۔ جبکہ جو لوگ گناہوں کی حالت میں یا پھر کافر ہو کر مرتے ہیں تو ان کی قبر گرم ہوتی ہے، مگر جہنم کی آگ بھڑک رہی ہوتی ہے، جس کے سبب ان کی قبر ایسے گرم ہوتی ہے جیسے کہ سخت گرمیوں کے اندر انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی موت عطا فرمائے اور قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے، آمین۔